بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جناب آج ایک بڑی زبردست قسم کی اعظم سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا اور رونا شروع کر دیا، اور اسی آڑ میں پریس کانفرنس کی آڑ میں انہوں نے جناب قومی سلامتی اداروں کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے اور باقاعدہ طور پہ کہنا جی کہ میری بیٹی کو بھی ویڈیو بھیج دی گئی ہے میری مسز کی اور میری ویڈیو ہے اور بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ خیر، اور اس آر میں انہوں نے قومی ادارے جتنے بھی تھے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات، ان کو فل فلیج پورے میڈیا کے اوپر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند گھنٹے کے بعد ایف آئی اے نے اپنا موقع پیش کیا کہ جناب یہ تو فلم جو ہے ویڈیو یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور یہ تو جعلی ویڈیو ہے۔ جناب اعظم سواتی صاحب، یہ کون کر رہا ہے؟ کون آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کس کے پاس یہ ویڈیوز گئی ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہیں آپ اپنی مظلومیت کی آڑ میں اپنے اوپر الزامات لگا کے قومی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ تو نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسے واقعات جو ہے وہ بنا کے عوام میں پیش کر رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے، اور قومی اداروں کو بھی چاہیے، سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ایک انکوائری کریں، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہے، جو بھی ہے، اگر یہ ہوا ہے تو بڑا ظلم ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو جو اس کی آڑ میں قومی اداروں کو بدنام کر رہا ہے، عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج بڑا کمال کیا ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ جناب سپریم کورٹ سے کہا ہے جی کہ آپ ایک فل کورٹ بینچ بنائیں جس میں ارشد شریف جو ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا قتل ہو گیا تھا کینیا میں، تو اس حوالے سے، اور عمران خان کے اوپر جو وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور کافی لوگ جو ہیں ہمارے دوست جو ہیں جو رہنما ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اس حوالے سے، اور اعظم خان سواتی صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کے حوالے سے انکوائری جو ہے وہ کی جائے، تحقیقات کی جائے، اور جو قومی اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی دانشمندی کا فیصلہ کیا ہے، اور بڑے بروقت جو فیصلہ کیا گیا اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے۔ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کے اوپر کمیشن بنے، اور کوئی ایسا کمیشن بنے جو ایک بااثر عدالت کا ہو، یعنی کہ سپریم کورٹ کا ہو۔ تو اب سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ہے، اس میں حکومت مداخلت بھی نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے طریقے سے اس کی کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرے گا، اور جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف قرار و واقعہ کی سزا دے گی۔ اور وزیر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں اس کے اندر پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو عمران خان صاحب اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اس کی عوام کی خاطر یہ جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے، کاروبار کو بند کرنا، ٹریفک کو روکنا، روڈز بلاک کرنا، سرکاری املاک کو آگے لگانا، یہ بند کریں اور لوگوں کو آرام سے کاروبار کرنے دیں۔ آپ کو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ آئیں اگلے طریقے سے الیکشن میں آئیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ عوامی طاقت ہے تو اگلے الیکشن میں آپ ان کو ہٹا کے باہر پھینکیں۔ رہ گئے سال، سوا سال رہ گیا، اس کو گزارا کریں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی 1.5 سال میرے برداشت نہیں کیا گیا، تو آپ بھی کر لیں۔ اگر چلے ان سے نہیں برداشت ہوا، 3.5 سال آپ نے گورنمنٹ کی ہے، تو آپ کم از کم 6-7 مہینے، 8 مہینے جو سال رہ گیا ہے وہ برداشت کر لیں۔ حکومت کی خاطر جو ہے نہ کریں، لیکن عوام کی خاطر تو کریں نا کم از کم برداشت۔ ملک کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ کیوں کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے؟ ٹرانسپورٹ بند کی جا رہی ہے، فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مار کٹائی کی جا رہی ہے، اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ واٹس ایپ گروپوں پہ، فیس بک گروپوں کے اوپر ادارے کی جو ہے جگہ حاصل کی جا رہی ہے، اس کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی آپ کے ساتھ چل نہ سکے۔ احتجاجی مظاہروں نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ فیملیز اور جو مسافر ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور 2 دن ہو گئے ہیں کہ جو مسافر تھے، جو سفر میں تھے، وہ ابھی تک اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور فیملیز کو بلکہ گالی گلوچ کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی خاطر باہر نکلیں۔ اور بھائی ہماری خاطر نہ باہر نکلو، جو گھر کو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دو، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ یہ کون سا کاروبار ہے، جو کون سا احتجاج ہے جو لوگوں کی خاطر شروع کر کے انہی کو بے روزگار کر رہے ہو، انہی کے گھر فاقے پہ جو آ رہے ہو؟ تو عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ آپ تو ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے تو کہا جب میں ٹھیک ہوں گا پھر لانگ مارچ کروں گا، اسلام آباد آؤں گا۔ تو اپنی پبلک کو بھی کہیں، اپنے کارکنان کو بھی کہیں کہ وہ اس طرح کی حرکات نہ کریں۔ چند سو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے سسٹم کو بلاک کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔
وزیر اعظم پنجاب چودھری پرویز لائی اور عمران خان کی تلخ کلامی جو ہے وہ بگائے بگائے ہوتی رہتی تھی. کل پرسوں سے تو میرا خیال ہے تو تھوڑی زیادہ ہو گئی. انہوں نے کہا جی فلانے فوجی افسر بھائی نے بھی شامل کرو, وزیر اعظم نے بھی کرو, تو رانا ثناء اللہ نے بھی کرو. عمران خان صاحب پہلے اس کی تحقیقات ہوتی ہے, جس کے اوپر الزام لگتا ہے نا, پہلے تحقیقات کی جاتی ہے, پھر اس کی انکوائری کی جاتی ہے. اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کے اوپر الزام یہ تو اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کی خواہشات کے اوپر ہر بندے کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر ایف آئی آر کر دی تھی, اس سے قبل آپ جو تھے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کے اوپر کر دی تھی, حمزہ شہباز کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, مریم نواز کے اوپر. تو کون سے الزام ثابت ہوئے؟ الزام تو آپ 3.5 سال میں ثابت نہیں کر سکے. پھر کہتے ہیں مجھے حکومت نہیں کرنے دی, وہ فیصلے کرنے والے کوئی اور تھے, سزائیں سنانے والے کچھ اور تھے. تو اب آپ کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سزائیں سنانے والے کوئی اور ہوں گے؟ اب ایف آئی آر جب درج ہو جائے گی تو اس کا مقصد کچھ اور ہوگا. اب آپ اتنے بااثر ہو گئے ہیں کہ آپ حکومت کے باہر بیٹھ کے اپوزیشن میں ہو کے ان 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گے اور انصاف کی توقع رکھیں گے. تو جناب بات یہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیقات ہونے دیں. تحقیقات ہوگی, سپریم کورٹ کا کمیشن بنے گا, وہ اس کی انکوائری کرے گا, جو بھی اس میں قرار ملزم ہوگا اس کو قرار واقعے کی سزا ملے گی. تو آپ اتنی دیر انتظار کریں اور پاکستان کو چلنے دیں. اور اس حوالے سے مونس اسلائی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے جا کے وہاں پہ جناب مذاکرات کیے ہیں اور معاملہ رفع دفع کیا. اور آپ یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ پرویز لائی نے جس طریقے سے حکومت چلائی ہے پنجاب میں وہ قابل تحسین ہے, اور بڑے بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں. ان کو حکومت کرنے دیں, اس سے پی ٹی آئی کا وقار اور عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.